اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. بیٹا ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم یہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے اس کا تھوڑا سا ہاف سے زیادہ پڑھ لیا تھا اور تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کو آج ہم ریڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ اسائنمنٹ بھی اپنی ورک بک پہ کرنی ہے، اور وہ جو اذان والا تھا سوری روزے والا وہ بھی آپ نے اپنی ورک بک اور نوٹ شیٹ پہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ اسائنمنٹ آپ کو نوٹ شیٹ پہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا، اب آپ سب نے جو ہے وہ بہت دھیان سے کام کرنا ہے، اور اس کی لرننگ جن بچوں نے نہیں شروع کی ہوئی وہ روزے کے تعارف والی لرننگ جو ہے شروع کر دیں. بہت چھوٹا سا اور ایزی سا چیپٹر ہے تاکہ آپ لوگ جب اسکول آئیں تو اچھے طریقے سے پیپرز دے سکیں. ٹھیک ہے، چلیے ادھر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ سارا مکالمہ آپ لوگوں ہم لوگ ریڈ کر چکے ہیں شیطان کا، اور یہ سارا. اب ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا، میں سچ کہتا ہوں اور ہمیشہ سچ کرتا ہوں کہ بھر دوں گا میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے تابع داروں سے اکٹھے سب کو. یعنی کہ جب شیطان نے کہا نا کہ مجھے قیامت کے دن تک یا روز آخر تک مجھے مہلت دو، مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں اور ہمیشہ سچ کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ بھر دوں گا میں دوزخ کو تجھ سے. یعنی کہ جو بھی تو اور تیرے جتنے بھی مددگار ہیں سب کو میں دوزخ میں ڈالوں گا، اور ان لوگوں کو دوزخ میں ڈالوں گا جو تیرے پیچھے چلیں گے. سب کے سب کو اکٹھا جو ہے وہ میں دوزخ میں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو بھی پیدا فرمایا کہ ایک اکیلا بندہ جو ہے اس کے پاس لاکھ چیزیں ہوں لیکن بات کرنے کے لیے کوئی انسان اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ بور ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشی دینے کے لیے اور کمپنی دینے کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کو ان کی بیوی بنایا، اور جنت میں دونوں کو رہنے کی جگہ دی. اب یہ اسی واقعے کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو اور جہاں سے چاہے کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. سورہ البقرہ. اس میں درخت جو ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. ٹھیک ہے، اس کا میوہ کھاؤ گے، میوہ کھانے سے اس کا پھل کھانے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. بس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے یا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سارے کام جو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ حالات و واقعات کے مطابق پھر انسان کو پتہ چلتا رہتا ہے. اب اس میں ذکر آ رہا ہے شیطان کے بھٹکانے کا. شیطان چونکہ وہ حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ ابلیس عزازیل جو ہے وہ شیطان بن چکا تھا. اس نے یہ بھی قسم کھا رکھی تھی کہ میں بھٹکاؤں گا، اس نے اپنی قسم یہی سے سٹارٹ کی پوری کر. یہ شیطان ان کے آرام و خوشی اور لباس و حسن سے حسد کرتا تھا، جلتا تھا کہ یہ مٹی سے بنایا ہے اس کو یہ آگ کا تو ہے نہیں، نہ یہ نور کا ہے، یہ مٹی ہے زمین پہ پڑی ہوئی تھی، اس کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور میں آگ سے بنا ہوا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، اتنے تو کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے اس کو اتنی عزت دے دی، اور اس کا لباس اتنا اچھا، یہ خوش بھی ہے، جنت میں آرام سکون سے رہ رہے ہیں. اس کو یہ پسند نہ آیا تو اس نے کیا کیا، اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا دائمی کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. دائمی مینز ہمیشہ کے لیے، فار ایور. تو کیا ہوا کہ حضرت آدم نے اس سے منع کیا تو شیطان نے خدا کی قسم کھائی. ٹھیک ہے، اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہے. حضرت آدم نے خدا کی قسم پر شیطان کی بات پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا. پھر کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے فرمایا، اے آدم میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، تمہارے حوالے کر دی تھی، تمہیں دے دی تھی، یہ کہا تھا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جہاں مرضی جاؤ، لیکن
ایک صرف ایک درخت سے منع کیا تھا. آدم نے عرض کیا اے رب تیری عزت کی قسم میرے تو گمان میں نہ تھا کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے، یعنی کہ ابلیس جو ہے. تو ارشاد ہوا اور تمہارے لیے زمین میں یہ بات ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک یعنی موت تک. سورہ البقرہ میں کہ جب انہوں نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ اتر جاؤ زمین پر نیچے اور وہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے، یعنی کہ وہ جو جگہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی نا جہاں پہ جن رہتے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا اور جنوں کو وہاں سے دور کر دیا، جنگلات میں اور مختلف صحراؤں وغیرہ میں بھیج دیا، پہاڑوں میں بھیج دیا. تو وہاں پہ حضرت آدم کے ٹھہرنے کی جگہ بتایا کہ زمین تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے یہاں پر، اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ پانی بھی تھا، ہوا بھی موجود تھی، جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور درخت، جنگل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، پہاڑ موجود تھے. ٹھیک ہے. آ، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو ساری چیزیں اس کے اندر موجود رکھ دی. اس کے بعد ان کا کہ فائدہ اٹھانا ہے نا، تو تمہاری موت تک جب تک تمہیں وقت دیا گیا ہے زندگی کا تم زندہ رہو، اس میں رہو اور کھاؤ پیو بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ. آدم کہاں پہ اترے؟ آدم ہندوستان کے شہر وحنا میں اترے. وہ سخت پریشان ہوئے تو جبریل نے آ کر اذان دی. ٹھیک ہے. اذان میں جب آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ علیہ السلام، یہاں صلی اللہ نہیں آنا، اس کو کراس نہ کیجیے، انڈر لائن کر دیجیے. ٹھیک ہے. کراس نہیں کرنا ہے، اس کو انڈر لائن کرنا ہے. اپنی بکس پر اس کو انڈر لائن کیجیے فوراً سے. انڈر لائن کر کے آپ نے یہاں لکھنا ہے علیہ السلام. آپ کے اوپر جو ہے نا وہ علیہ السلام کر دیں، اس کو انڈر لائن کر دیں یا سرکل کر دیں اور آپ کے اوپر علیہ السلام لکھ دیں. کو بڑی تسلی ہوئی. جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم نے بہت بہت گریہ وزاری کی. گریہ وزاری کا مطلب ہے غم سے روئے، بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور روتے رہے. اور تو نادم اور شرمندہ ہوئے اور دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بخش دے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی. تو یہ جو واقعات ہیں نا، یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں ان چیزوں کا قرآن پاک سے پتہ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن پاک سے پتہ نہیں چلتا. یہ جو اوپر سورہ بقرہ لکھا ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں نا یوحنا میں اترے، سخت پریشان ہوئے، جبریل نے آ کر اذان دی، اور یہ ساری باتیں جو ان سی ہیں یہ پیغمبر پاک نے بتائیں یا ہمیں جو ہے وہ دوسری تفاسیر کی کتب سے ملتا ہے. اب اس میں یہاں پر آپ کو مینشن کر دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب توبہ کر رہے تھے تو وہ کہاں پر موجود تھے. آدم توبہ کے وقت کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی تو پروردگار نے توبہ قبول کر لی. ٹھیک ہے نا. کہ روتے رہے، سجدے میں گر کر دعا کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی. توبہ کے بعد آدم نے دعا کی الہی ابلیس اور میرے درمیان عداوت ہو گئی، یعنی کہ دشمنی ہو گئی. کیا ہو گیا؟ عداوت ہو گئی تو دشمنی ہو گئی ہے. تو میری اولاد کی اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد. معاونت سے نکلا ہے کہ مدد فرما، ورنہ ہماری تو مقابلے کی قدرت نہیں، یعنی کہ ہم مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے. ہم کس طرح سے بچ پائیں گے؟ میری تو اولاد بھی کمزور ہے، میں خود بھی کمزور ہوں. کیوں کہ وہ بہکاوے میں آ گئے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مقابلہ اس کا کر سکتے. یہ تو جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، جھوٹے وعدے بھی کرے گا اور ہر طرح سے ہمیں بھٹکائے گا، چاروں طرف سے ہمیں گھیرے گا. ہم کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کس طرح سے فرمایا. توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا ہوا رکھیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی ہوئی کہ اگر کوئی انسان تو غلطی کرے گا اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے.
توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو ہر قسم کی صنعت سکھائی. گندم بوئی گئی, کاٹی گئی, دانے نکالے گئے, چکی میں پیسے گئے, پھر آٹا گوندھ کر روٹی کھائی. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ فرسٹ آف آل زمین تھی, جس کو کہے نا کہ بالکل پلین زمین تھی وہاں پہ. حضرت آدم نے اس کو پہلے تیار کیا, جیسے آپ لوگوں نے دیکھا اگر کسی کو گاؤں وغیرہ جانے کا, رورل ایریاز میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں پر ہل چلاتے ہیں نا, تو وہ جیسے کومب نہیں ہوتی کنگھی کی طرح کی ایک پیچھے سے ایک مشین سی ہوتی ہے, وہ اس کو تیار کرتی ہے. پہلے تو وہ ہاتھوں تو اس کو تیار کرتے تھے, لیکن یہ تو نیو ایج کی بات میں بتا رہے, پہلے ہاتھوں ہی سے سارے کام کرتے تھے. پھر اس میں بیج بوئے گئے, پھر وہ اگی تو کاٹے, پھر اس کے دانے نکالے گئے, چکی میں پیس کر, ہاتھوں سے چکی پیسی جاتی تھی, چکی پیس کر آٹا گوندھ کر روٹی بنائی گئی اور کھائی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں اور ان نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ. اور یہ جو نعمت تھی آپ کو کھانے پینے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ جنت میں موجود تھے, بغیر کسی محنت کے موجود تھی. لیکن جب انسان سے غلطی ہوئی, وہ نیچے آیا, تو اس کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ محنت سے حاصل کرنا پڑی. اگر وہ جنت میں رہتے تو ان کو کسی بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دور نہ جانا پڑتا, کوئی کام نہ کرنا پڑتا, وہ خوشی سے رہتے. لیکن ان سے چھوٹی سی غلطی سرزد ہوئی, وہ نیچے آئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف بھی فرما دیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو نعمتیں دی اور کہا کہ اب ان سے فائدہ اٹھاؤ. یہ جنت میں تمام نعمتیں بغیر مشقت کے میسر تھی, یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. حضرت آدم کے 40 بچے تھے, جن میں حابیل, قابیل, صالح, عبد الرحمن, شیس اور دوسرے بھی ہیں. حابیل قابیل کا واقعہ بھی آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے. اور ان دونوں کا جھگڑا ہوا, اور ان میں سے حابیل نے شاید قابیل کو اس طرح سے قتل کر دیا. پھر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس کو دفناؤں کیسے. پھر ایک کوا آیا, اس کو دیکھا اس نے کہ اس کا ساتھی اس کے ساتھ تھا, لیکن وہ بھی ڈیڈ تھا. اس کو اس نے زمین کھود کر اس کے اندر ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. تو پھر اس نے بھی اسی طرح سے کیا, اپنے بھائی کو اس طرح سے زمین میں دفن کیا. حضرت شیس علیہ السلام بھی نبی ہو کر گزرے ہیں. حضرت صالح بھی ہیں, لیکن وہ کافی بعد کے ہیں, وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں تھے. یہ بھی ہوں گے, لیکن ضروری نہیں کہ نبی کے ان کا تھوڑا تھوڑا سا وقت ہوگا جو انہوں نے گزارا اور ختم ہو گیا. اب اس میں حضرت شیس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دیکھا. حضرت شیس کا تو بہت زیادہ ذکر بھی آتا ہے. حضرت شیس کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا, زندگی ہی میں انہوں نے خلیفہ اپنا بنا دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی, ٹھیک. اور حضرت آدم کی قبر مینا کی مسجد خیف میں ہے. مینا کی مسجد, مینا آئی تھنک تو وہی جو ہے عرب کا ایک میدان ہے مینا, جہاں پہ حج کرتے ہوئے مینا میں قربانی بھی کی جاتی ہے, وہیں پر ان کی قبر مبارک بھی موجود ہے. اب اس میں بیٹا یہ ہے کہ خالی جگہ آ گئی آپ کی, آپ نے اس کو ورک بک پہ کرنا ہے, اپنی لازمی کرنا ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے کرنا ہے, اب پھر میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو ورک بک میں کریں. آپ لوگ اسکول آئیں گے تو آپ لوگوں کا یہ ورک چیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. فرسٹ آپ لوگوں کے یہ کام ہی چیک ہونے ہیں. فرشتوں نے خدا کے حکم سے جنوں کو مار مار کر جنگلوں میں دھکیل دیا. کس کو مار کر؟ جنوں کو. ابلیس کا نام کیا تھا؟ عزازیل تھا. ابلیس کا نام ڈیش تھا, عزازیل. اللہ تعالیٰ نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے ڈیش اور ڈیش کی روحوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا, بیک سے, ٹھیک ہے. جو بون ہوتی ہے نا, بیک بون, اس سے, ریڑھ کی ہڈی سے. نیک اور بد. نمبر 4, سب سے پہلے ڈیش نے سجدہ کیا, فرشتوں نے. جو کوئی حج کرے گا ڈیش اس کی گواہی دے گا, حجر اسود یعنی کہ کالا پتھر. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کالے کو, جو ہم طواف کرتے ہوئے ہر انسان کو ایک مرتبہ اس کو لازمی بوسہ دینا ہوتا ہے, لازمی اس کو کس کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پوری کی. اس کے بعد ہے نمبر 7 پہ حضرت آدم کے ڈیش بچے تھے, 40 بچے تھے. 40 دیکھیں کس طریقے سے لکھا ہوا ہے, اسی طرح سے شوشوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے.
نمبر 8 ہے آدم علیہ السلام ڈیش کے شہر میں اترے، ہندوستان کے شہر میں اترے. اب نمبر 2 پہ مختصر جواب دیں. یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک مرتبہ، یہ میرا دکھانے کا کوئی تھا نہیں، کروانے کا، یہ اسائنمنٹ آپ نے خود کرنی تھی، لیکن آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے یہ کام کر دیا گیا ہے، آپ کو دکھا دیا گیا ہے. حضرت اسرائیل نے زمین کو کیا جواب دیا، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ انسان خوشی اور غم میں کیوں مبتلا رہتا ہے، وہ اس کا آنسر بھی آپ نے وہاں پہ لکھا ہوا وہاں مینشن تھا. آپ پھر سے دیکھ لیجئے گا وہاں سے کہ 40 دن کی بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی، اسی لیے انسان خوشی اور غم میں مبتلا رہتا ہے. چھوٹا سا آنسر ہے. اور نمبر 3 ہے حضرت آدم کی پیدائش کیسے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا ہر رنگ کی مٹی لاؤ، تو حضرت اسرائیل مٹی لے آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ڈھانچہ بنا کر اس میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا. حق تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا تعلیم فرمائی. حق تعالیٰ نے کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے خواص حضرت آدم کو تعلیم فرمائی. ٹھیک. اس کے بعد ہے تفصیلی جواب دیں. ٹھیک ہے. تفصیلی شیطان کا آدم کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا واقعہ بیان کریں. یہ یہاں پر یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ شیطان ان کی آرام و خوشی اور لباس و حسن سے حاصل تھا، جو ہم نے آج ہی ریڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے شیطان آبرو، یہ کون سا وقت ہے، شیطان اس لیے اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. حضرت آدم و حوا نے اس کی بات پر یقین کر کے درخت کا میوہ چکھ لیا، جس کی پاداش میں یعنی کہ جس کی سزا میں انہیں جنت سے نکل کر دنیا کی مشقت بھری زندگی میں آنا پڑا. یہ آئی تھنک سو میں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے، آپ کو وہیں سے بے شک لکھ لیجئے گا. اور حضرت آدم کی فوقیت و برتری بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے خواص کا علم دیا. فوقیت اور برتری کیا تھی؟ علم تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے. ان کو فوقیت و برتری اس لیے حاصل تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کائنات کے اشیاء کے نام پوچھے وہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھے، حضرت آدم کو معلوم تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تعظیمی سجدہ کروایا، عزت کا سجدہ، عزت دینے کی خاطر ان کو سجدہ کروایا. سجدہ کرو، کیوں کہ تم اس سے کم علم ہو. ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو رکھ دی. روبرو یعنی ان کے سامنے رکھ دی. پھر ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن وہ نہ بتا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فوقیت اور برتری ثابت کرنے کے بعد، یہ اوپر بلیک میں لکھا ہوا ہے، کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. ٹھیک ہے. سجدہ کروایا گیا علم کی فضیلت کی وجہ سے. اب یہ والا جو کوشچن ہے نا بیٹا، حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے مخلوق کا تذکرہ کریں اور فرشتوں کی زمین سے گفتگو بیان کریں. یہ جو ہے یہ کافی لمبا آنسر ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ لوگوں نے آپ کی ورک بک اوپن کریں اپنی. ورک بک پہ پیج نمبر 56 پہ یہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو پیج نمبر 57 پہ جگہ بچتی ہے، وہاں پہ آپ نے لائنز لگانی ہے. ٹھیک ہے. لائنز لگا کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. وہاں پہ اس کو جو ہے آپ نے لکھ لینا. وہاں پہ کافی بڑا پیج ہے، جتنا بھی لمبا لکھنا چاہیں گے لکھ سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کمپلیٹ لکھ لیں. ٹھیک ہے. اور اگر شارٹ آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو کریں. یہ اسائنمنٹ ہوتی ہے اس لیے ہے کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں. جہاں لانگ کرنا ہے اس کو اپنے ورڈز میں لانگ کریں، اور جہاں شارٹ کرنا ہے اس کو اپنے ورڈز میں شارٹ کریں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ہمارا کام ہو گیا. اب میں نے آپ لوگوں سے جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو دیا ہوا تھا ٹیسٹ، میں نے وہ لینا ہے.